فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، فلما پھر جب، ان ارادہ آپ نے ارادہ فرمایا، ان کہ یبطشا آپ گرفت فرمائیں، بالذی اس شخص کی، ہوا عدو لہما جو ان دونوں کا دشمن ہے. یعنی آپ نے پہلے تو سمجھایا اسرائیلی کو سمجھانے کے بعد آپ نے اس قبطی کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ نے چاہا کہ وہ قبطی جو کہ دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اس اسرائیلی کا بھی، آپ اس کے اوپر اپنی گرفت ڈالیں. اب آپ اس کو سمجھائیں. پہلے تو آپ نے سمجھایا اسرائیلی کو جو آپ کے اپنے گروہ سے تھا، اس کو پہلے سمجھایا. سمجھانے کے بعد آپ چاہتے ہی تھے کہ اس کی طرف جائیں، اس قبطی کی طرف، اور اب بات قبطی کو سمجھائیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بھئی کل بھی بندہ قتل ہو گیا ہے، آج پھر نہ کدھر قتل ہو جائے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ آج کوئی معاملہ خراب ہو، آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ آج میں دونوں کو بات سمجھا کے معاملے کو رفع دفع کرواؤں، آج میں کسی سے کوئی برہمی نہ کروں. آپ نے اپنے اسرائیلی کو سمجھایا، اپنے بندے کو پہلے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز لڑائی تو ڈالتا ہے، لڑائی میں پہل تو کرتا ہے، تو باز آ جا. یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے فالٹ قبطی میں نظر نہیں آ رہا، مجھے فالٹ تمہارے اندر نظر آ رہا ہے. لڑائی کی وجہ قبطی نہیں ہے، لڑائی کی وجہ تم خود ہو. اتنی بات قبطی سے فرما کے پھر آپ نے توجہ فرمائی اس قبطی کی طرف. پہلے اسرائیلی کو اس کی کلاس لی، اسرائیلی کی جو اپنے گروہ سے تھا، اس کی کلاس لینے کے بعد آپ پھر متوجہ ہوئے. آپ نے چاہا کہ اب میں گرفت ڈالوں اس قبطی کے اوپر جو دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور جو دشمن ہے اس اسرائیلی کا بھی. قال یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام. اب آپ توجہ فرما رہے تھے قبطی کی طرف، جو ہی آپ نے قبطی کی طرف توجہ فرمائی یہ اسرائیلی بول پڑا. اس اسرائیلی نے کہا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. یہ بڑا خاص جملہ ہے، اس کو سمجھیے گا. قال یا موسیٰ، اس نے کہا، اسرائیلی نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اتريد کیا آپ چاہتے ہیں، ان تقتلنی کہ آپ مجھے قتل کر دیں، کما جیسے قتلتا آپ نے قتل کیا، نفسن اس بندے کو، بالامس کل. یعنی اس اسرائیلی کو شک یہ پڑ گیا کہ آج مکہ موسیٰ علیہ السلام کا مجھے پڑے گا تے آج اے میری جان کڈن گے. کل انہاں پھڑکایا ہے اس قبطی نو تے آج پھر میری واری ہے، آج میری جان کڈن. ان اپنا ڈر پہ گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس اسرائیلی کو ڈانٹ چکے تھے. اب آپ توجہ فرما رہے تھے قبطی کی طرف، لیکن جو ہی آپ نے قبطی کی طرف توجہ فرمائی یہ بول پڑا. اس نے کہا لے آج میری خیر نہیں، آج میں اڈن لگا، آج مکہ مین وجے گا، آج میں مراں گا. اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کا ارادہ ہے، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں جیسے آپ نے کل اس بندے کو قتل کیا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. لگتا ایسے ہے یہ بات کر رہا ہے اسرائیلی. ان تريد کہ آپ چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے، الا مگر، ان تکونا کہ ہو، کہ تو ہو، جبارن زبردستی کرتا ہوا، فی الارض زمین میں، وما تريد اور تو نہیں چاہتا، ان تکونا کہ تو ہو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. اس نے کہا ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض کہ آپ زمین کے اوپر اپنی ہیبت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنا روب و دبدبا اور اپنی دھاک آپ بٹھانا چاہتے ہیں، اور آپ زمین کے اوپر اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں بننا چاہتے. یہ جملے اسرائیلی کے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ان جملوں کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی نے آج دھڑا بدل لیا ہے، آج انہیں پارٹی چینج کر لی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو لو مدد تے منگی انہیں پہلے. موسیٰ علیہ السلام جدو مدد کرن واسطے آئے
تے بجائے اس دے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام دا احسان مند ہوئے، شکر گزار ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل بھی میری مدد فرمائی تے آج بھی میری مدد آپ فرمان لگے، بجائے شکر گزار ہونے کے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو منہ میں آیا وہ نکالتا چلا گیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام تہاڈا تعلق ہے فرعون دے دربار دے نال، تے لگدا ہے تسی فرعون دے دربار نال تعلق ہون دا ناجائز پہ فائدہ اٹھاندے ہو، تسی ساڈے ہی خلاف ہو گئے ہو، تسی ساڈے ہی جان دے دشمن بن گئے ہو۔ اس نے کہا آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں لگ رہے، آپ تو زمین کے اوپر اپنا سکہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے نام کا روب اور دبدبہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اللہ کے کسی ایک لفظ کے اندر بھی آپ کو بے مقصدیت نظر نہیں آئے گی، یعنی اللہ کے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی سبق ہے، ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہے۔ کل کا واقعہ وہ بھی بیان فرمایا، آج کا واقعہ وہ بھی بیان فرمایا۔ کل واقعہ مختلف ہوا، آج واقعہ اس سے مختلف ہوا، دونوں واقعات کے اندر فرق ہے۔ کل والی بات اور آج والی بات اللہ تعالیٰ سنا کر بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھ لو، اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کی مدد بعد میں کرو، پہلے بندے کا ظرف معلوم کرو، بندہ کنے جوگا ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، مدد کرنے کے لائق بھی ہے یا مدد کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہر ایک کی اٹھ کے مدد بھی نہیں کر دینی چاہیے۔ جب مدد کرنے لگے تو پہلے دیکھ لیں بندہ کس ضمیر کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت کے اندر، اس کے مزاج کے اندر بچھوؤں والی عادت ہو، بچھوؤں والی، کہ آپ مدد کرنے کے لیے جائیں اور بجائے آپ کی مدد کا احسان مند ہونے کے وہ آپ کا ہی دشمن بن جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کرتے ہیں کسی بندے کی مدد اور وہ بندہ آپ کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، آپ کی عزت کو ہی خاک میں ملا دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ ایسے بندے کی مدد کرنی چاہیے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ اس کی مدد ہی نہ کرے۔ بھئی میں جس کی مدد کر رہا ہوں وہ میرے ہی خلاف ہو جائے اور ناجائز طور پر میرے خلاف ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس بندے کی مدد فرمائی تھی وہ بندہ سیدھا سیدھا کمینگی پہ اتر آیا۔ یہ کمینگی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا، اور مخالف کس وجہ سے بن گیا کہ آپ نے اسے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ لڑائی میں پہل نہ کیا کرو۔ کل بھی تو لڑدا پیا سی تے میں سمجھیا بھی شاید وہ گڑا کبتی دا قصور ہے تے میں تے تیرا قصور لگ رہا ہے۔ کل بھی لڑائی شروع ہوئی ہے تیری وجہ تو، آج تو پھر لڑن لگے ہیں، تو تے روز ہی لڑدا ہے۔ یہ لڑنا تو روز دا کم بنایا ہوا ہے، روز دا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ ہر روز لڑنا کو اچھی بات ہے، ہر روز کسی سے الجھ پڑنا، ہر ایک کے گلے پڑ جانا، ہر ایک کے گریبان تک ہاتھ ڈال دینا، یہ لڑنا، ہر روز کا لڑنا اور وہ بھی بلا وجہ لڑنا، یہ کب جائز ہے، کہاں جائز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اس کو۔ بعض لوگوں کو نہ بات لڑ جاتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو اسرائیلی ہاں، مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، میری تو فلاں ذات ہے، مجھے اب کوئی سمجھائے گا؟ مجھے بعض لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا برا لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بات سمجھا رہے ہیں، بجائے بات سمجھنے کے وہ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بعض لوگ مخالف بن جاتے ہیں۔ اچھا مخالف بنتے کس وجہ سے ہیں؟ کسی وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے مخالف بنتے ہیں کہ مجھے سمجھایا کیوں گیا ہے، مجھے تبلیغ کیوں کی گئی ہے، مجھے تلقین کیوں کی گئی ہے، میری تربیت کیوں کی گئی ہے، مجھے کیوں سیدھی بات کا درس دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ درس بھی چبھتا ہے، بعض لوگ اس درس کو بھی بڑا برا سمجھتے ہیں کہ مجھے درس کیوں دیا جا رہا ہے، مجھے بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے، میں تو پہلے ہی فرشتہ ہوں، میں تو نیک سیرت ہوں، بلند کردار ہوں، مجھے کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ اسے بھی یہ بات لڑ گئی موسیٰ علیہ السلام کی
کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو چاہیے تھا اس قبطی کے خلاف آپ آواز اٹھاتے، سیدھا آپ نے میرے ہی خلاف بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے تو اسے بات سمجھائی اور اس نے کمینگی کی حد کر دی۔ وہ ایک بات پیچھے رہ گئی، اس کو سمجھ لیں پہلے۔ وہ جو اس نے کہا تھا، اس بندے نے، اسرائیلی نے، اس نے کہا تھا یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس۔ یہ بات اب بڑی خاص بات تھی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایسے لگتا ہے کہ آپ آج میرے قتل کے در پہ ہیں جیسے آپ نے کل اس بندے کو قتل کیا تھا۔ یہ بات جب اس نے کہی تھی تو اس وقت بہت سے لوگ تھے آس پاس جو اس اسرائیلی کی یہ بات سن رہے تھے۔ جب اس نے یہ بات بھرے مجمع کے اندر کہی اور با آواز بلند کہی یہ بات، تو پھر کئی لوگوں نے سنی، کئی لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی۔ آج تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا، واقعہ کل کا تھا اور ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قبطی کا قتل ہوا کیسے تھا، کس نے قتل کیا تھا۔ وہ تو ڈھونڈ رہے تھے قبطی کے قاتل کو۔ جب اس اسرائیلی نے یہ بات کہی، اے موسیٰ علیہ السلام آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کل اس کا قتل کیا تھا۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ جب اس نے یہ بات کی تو بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی اور پتہ چل گیا پورے، آپ سمجھ لیں مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ وہ جو قبطی کا قتل ہوا ہے وہ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، کیونکہ اس بندے نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے قتل کیا ہے اس کا۔ یہ تو ایک بیان ہو گیا، ایک ثبوت ہو گیا، ایک گواہی ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے قتل کیا تھا جیسے کل اسے، ایسے آپ آج میرا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بات پھیل گئی۔